بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی نہ کبھی سوال ضرور آیا ہوگا جب بھی کسی عالم دین کی گفتگو سنتے ہیں یا کسی بڑے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے ہم نے نفس کے بارے میں سنا کہ یہ نفس ایسا ہے ویسا ہے۔ میں آتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے، اس صورت میں واضح ہوتا ہے کہ دین کو مکمل کیا، یعنی ہر چیز کا جواب اس دین میں موجود ہے، اگرچہ وہ ظاہر ہے یا باطن ہے۔ اور آج کا ہمارا سوال ہے کہ نفس کیا ہے، نفس کی حقیقت کیا ہے۔ نفس صرف گوشت پوشت کا لوتھڑا نہیں ہے اور نہ ہی محض خواہشات کا نام نفس ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر نفس کا ذکر فرمایا۔ کہیں نفس کو جان کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہیں نفس کو برائی کی طرف آمادہ مائل کرنے والا بتایا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر اس پر میرا رب رحم کرے۔ کہیں نفس کو ملامت کرنے والا، پشیمان، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی، سورہ القیامہ۔ کہیں نفس کو مطمئن کہا، اے اطمینان پانے والے نفس اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کو کئی ساری صفات سے پکارا، کہیں پر برائی کی طرف آمادہ کرنے والا، کہیں پر اس کی رضا میں راضی ہو جانے والا یعنی نفس مطمئن، اور کہیں پر یہ کہا کہ یہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے والا ہے، اور کہیں پر یہ کہا کہ یہ میرے دین سے دور ہو گیا ہے۔ لعنت بھی کچھ نفسوں پر اللہ نے کی ہے۔ تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ اس کو ہم جان کہیں یا خواہش یا ظلمت یا کثافت کی طرف بلانے والا، برائیوں کی طرف آمادہ کرنے والا، ولایت کی طرف لے کے جانے والا، نور کی طرف لے کے جانے والا عناصر کہیں، یا جسم کے عناصر کے اندر ایک پوشیدہ مخلوق یا ایک ایسی نا آشنا جس سے ہم خبردار نہیں ہیں، جس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جس سے عقل بھی بے خبر ہے اور جس کا ہمارے پاس مکمل علم نہیں ہے، ایک ایسی ناشنا چیز جو عقل کی طرف جسم کی ضرورتوں کا ایک پیغام بیچ کر اس میں اپنی غذا بھی لے لیتی ہے۔ یہی نفس ہے، ایک چھپا ہوا عقل سے خود پوشیدہ مرکز، دل میں، عقل میں، جسم میں اور عناصر کے اندر جگہ جگہ پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون سے بھی تیز دوڑتا ہے۔ یہاں شیطان سے مراد وسوسے، خیالات اور خواہشات ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں بھی یہ موجود ہے، ہر چیز کا اظہار کرنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے، یعنی ہر خواہش میں، ہر چیز کا اظہار کرنے میں نفس کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے، ہر چیز کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کھانا پینا، عمل، اور اگر انسان اس کی تدابیروں سے، اس کی چالاکیوں سے بے خبر ہو تو اس کو ایک جسم کا دیا ہوا پیغام، ایک خیال، ایک سوچ یا عقل کی دیا ہوا ایک پیغام سمجھتا ہے، اس کو مشورہ سمجھ لیتا ہے، یا عقل کی بتائی ہوئی ایک دانش مندی سمجھ لیتا ہے کہ میں بڑا دانش مند ہوں، میرے کو یہ خیال آ گیا، اپنا علم سمجھ لیتا ہے، یا اپنی ذات سے منسوب کر لیتا ہے اور جسم کی ضرورت سمجھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ نفس خود کو انہی چیزوں کے پیچھے، اس علم کے پیچھے پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے، اور انسان اسی حالت میں ایک وقت آتا ہے جب اس کا وقت مقرر ہوتا ہے اور دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، اور وہ بالکل بے خبر ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ گویا انسان کے پاس علم تھا مگر وہ ہر وقت ایک اندھی قوت سے جو اس کو دکھتی ہی نہیں تھی اس کے تابع تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی ان کے آگے اللہ نے واضح بھی کیا ہے کہ ایسے لوگ علم کے باوجود بھی گمراہ ہیں، علم تھا اس کے باوجود بھی نفس کی پہچان نہیں تھی۔
علم تھا، اس کے باوجود بھی نفس نے گمراہ کیا اور نفس کو معبود بنا کے رکھا تھا، یعنی میری نہیں اپنے نفس کی سنتے تھے، اللہ کے حکم پر نہیں بلکہ اپنے نفس کی بتائی ہوئی خیالات اور وسوسوں کے پیچھے چلتے تھے۔ اور وہ لوگ علم کے باوجود بھی گمراہ ہیں، یعنی ان کے پاس ظاہری علم تھا، سب کچھ تھا، انہیں لگتا تھا کہ ان کے پاس علم ہے اور وہی ان کے لیے سب سے بڑا پردہ تھا، اور پردے کے پیچھے چھپا ہوا یہ نفس ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھا اور جس کی پہچان اس نے کبھی کی نہیں، اسی وجہ سے اس کو اپنے رب کی پہچان ہوئی نہیں۔ اگر نفس کی پہچان کرتا، رب کی پہچان کرتا تو رب کی پہچان کرتا تو اس کی تعریف کرتا، اس کے حکم پر چلتا، عمل پیرا ہوتا، جیسا مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اپنے نفس کی پہچان کرو تاکہ تم اپنے رب کی پہچان کر سکو۔ تو سمجھ آیا کہ یہ ایک طرح سے چار عناصر بھی ہیں، ان کے اندر چھپی ہوئی بھوک، ان کے اندر چھپی ہوئی غذا مانگنے والا جو ایک سسٹم ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تمہاری رگ رگ میں ہے تو خواہشات کی طرف بلاتا ہے، گویا یہ چار عناصر میں بھی ہے، آنکھ میں بھی ہے، زبان میں بھی ہے اور ہر طرح کی خواہش میں بھی، کیونکہ اگر انسان پاک بھی ہو جائے، ولایت کی راہ پر بھی آ جائے تو بھی یہ نفس خواہش ضرور کرتا ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ پاک ہو جاتا ہے، اور جب یہ پاک ہو جاتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے ولایت کی، اور جب یہ ولایت کے قرب میں ہوتا ہے یا ایک مقام اس کو نصیب ہوتا ہے تو یہ خود کو ولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے اور کرامت کی خواہش کرتا ہے کہ لوگوں پر اظہار کر کے تو کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کتنا علم ہے، تو اللہ کی کتنی معرفت رکھتا ہے۔ تو آخر کار یہ اچھی خواہش، صفت نورانیہ اور صفت ظلمانیہ اور روح رحمانی اور حیوانی ہمارے اندر آئی کہاں سے؟ روح یعنی اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایسا انسان کو شعور ہے، ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان دیکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، اگر یہ نکل جائے تو انسان کا جسم کچھ نہیں کر سکتا، گویا اسے جتنی مرضی کلام کرو کلام نہیں کرے گا، دیکھ نہیں پائے گا، سن نہیں پائے گا۔ تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے، اپنے نفس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور روح کے پھونکنے کی طرف چلیں گے۔ ہم مکمل بات قرآن پاک سے رکھیں گے، اور جو اس موضوع کو پورا سنے گا مجھے امید ہے کہ وہ نفس کے معاملے میں کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا، اور جاہلوں کے پاس جا کر نفس کی جو طرح طرح کی جو منصوبے بنائے ہوئے، طرح طرح کی کہانیاں بنائی ہیں، ان میں کبھی بھی پھنسے گا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور کیا کہا، سورہ الحجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا، اور فرمایا اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سب سے پہلی بات، روح رحمانی کیا ہے؟ روح رحمانی رحمان کی طرف سے کیا ہوا رحم، واللہ قد کرمنا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم پر کرم کیا، رحم کیا، اور وہ رحم روح تھی، وہ رحم خلافت تھی، وہ رحم تھا کہ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، یعنی علم عطا فرمایا۔ اسی علم کی وجہ سے اس کے اندر شعور پیدا ہوا، دیکھنے کا، سننے کا، بولنے کا، اور اپنی خواہش کرنے کا، اظہار کرنے کا، یعنی اللہ نے اس کو خود اعتمادی دے دی، ایک اپنا نفس دے دیا، ایک پہچان، نفس ایک پہچان ہے، مکمل پہچان دے دی، جو چار عناصر مٹی، آگ، ہوا، پانی سے بنا ہوا خلیفہ تھا، اور پہچان دے دی، اور اللہ نے اس سے تمام علم سکھا دیے، یعنی عقل والا ہو گیا، علم والا ہو گیا، بصیرت والا ہو گیا، سمجھنے والا ہو گیا، لیکن ابھی بھی یہ معصوم تھا۔ پھر اللہ نے جب تخلیق کی تو اس کے بعد یہاں سے سمجھ میں آئی، تخلیق سے سمجھ میں آیا کہ اس کے اندر روح رحمانی آئی۔ روح رحمانی میں کیا آیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آئے، بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ یہ صورت روح رحمانی تھی، یعنی اپنی صفاتوں کا عکس بھی اس کے اندر ڈالا۔ اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، تو آدم علیہ السلام کو بھی تمام اسم سکھا دیے۔ اللہ نے جو جانا، جو پہچان اللہ نے آدم کو عطا فرمانی تھی، جتنا علم عطا فرمانا تھا وہ سکھا دیا، کیونکہ اللہ کی صفت علیمی ہے، وہ پہچاننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اپنے جسم پر جو انسان کو قدرت ملی ہے وہ اللہ کی اسی برکت سے ملی ہے، اسی عطا سے ملی ہے کہ بے شک ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ یہ صورت صوفیاء کرام، بزرگان دین نے فرمائی، یہ صورت صفات رحمانیہ ہیں، اور اسی صفات رحمانیہ کو ہم روح رحمانی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز صاف ہو گئی کہ اب تک آدم علیہ السلام کے اندر کسی طرح کا کوئی ظلمانی پردہ موجود نہیں تھا۔ روح رحمانی نور تھا، علم تھا، خلافت تھی، تجلیات تھی، انوارات تھی، اور نورانی لباس میں تھے آدم علیہ السلام۔ جب نورانی لباس ہٹتا ہے
کیسے ہٹتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں اللہ نے بھیجا اور کہا ہے آدم چاہو جو چاہو کھاؤ مگر اس شجر کے قریب نہ جانا، سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 36، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور نکال دیا جس میں وہ تھے۔ کس میں تھے؟ نورانی وردے میں۔ کیسے ہٹا؟ کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اس شجر کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کے سائے کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اور شجر کے قریب گئے اور اس پھل کو بھی کھا لیا۔ اب اس پھل کے اندر جو ظلمت تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے من الظالمین، اور تم ظالمین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اس کا ارشاد خود آدم علیہ السلام نے بھی اس کا اظہار کیا سورہ الاعراف آیت نمبر 23، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارے پانے والوں میں سے ہوں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا۔ یعنی نفس پہلے بھی موجود تھا، وہ نفس رحمانی تھا، وہ صفات رحمانی تھی، وہ روح رحمانی تھی جس میں علم تھا، خلافت تھی، عقل تھی، مقام اشرفیت تھا، یعنی اشرف المخلوقات کا مقام تھا، اور پردہ نورانی تھے۔ جیسا ہی آدم علیہ السلام نے وہ شجر کے قریب گئے، ظالموں میں سے شامل ہوئے، یعنی خود کے نفس پر ظلم کیا۔ جیسا آدم علیہ السلام خود اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، میں نے اس کا درجہ گرا دیا، میں نے اس کو اندھیرے میں لے لیا۔ ظلمت کا مطلب اندھیرا ہے، کثافت ہے، گندگی ہے، یعنی نیچے گرا دیا، جس درجے پر تھا اس سے نیچے گر گئے۔ تو آدم علیہ السلام کے نوری لباس کے اوپر جو لباس چڑھا وہ تھا ناسوتی لباس، وہ لباس ناسوتی تھا۔ تو اسی ظلم کے اندر نفس کا سب سے بڑا عناصر داخل ہوا، اسی شجر کے پھل کے اندر سے سب سے بڑا عناصر داخل ہوا، وہ تھا ظلمت کا، جو وجہ بنی دنیا پہ آ کر ظلم، فساد، فتنہ، حسد، بخل، تکبر۔ اب یہ جو شجر کا پھل کھایا، اس کی وجہ سے اب جو دنیا پر آدم علیہ السلام کو بھیجا آزمائش کے لیے، اسی وجہ سے اس نے دنیا کی جب چیزوں میں آیا تو اس میں ملوث ہوتا گیا، کیونکہ یہ ظلمت تھا، یہ اندھیرے کی طرف بلانے والا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کے اندر جو یہ والی چیز تھی، اس وجہ سے آ گیا نفس ظلمانی، یعنی پردوں میں چڑھ گیا اس کا نفس۔ آدم علیہ السلام کا نفس پردوں میں آ گیا، اور اس پردے کی وجہ سے ان کی شرمگاہ بھی ظاہر ہو گئی۔ پہلے آدم علیہ السلام جو تھے وہ نوری لباس میں تھے، تو نوری لباس میں کسی طرح کی کوئی شرم، کوئی بھی معاملات نہیں تھا، خود کا وجود ان پہ ظاہر نہیں تھا۔ لیکن جیسا ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اور مائی حوا نے وہ پھل کھایا تو دونوں کو ننگا پن محسوس ہوا، اور دونوں جنت کے پتوں سے خود کو ڈھکنا شروع کر دیے۔ صاف قرآن میں یہ بھی آیت واضح ہے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ نفس ظلمانی کیا ہے، یہ پردہ ظلمانی کیا ہے، پردہ نورانی کیا تھے وہ سمجھ گئے، اور پردہ نورانی کے اوپر ظلمانی پردہ کیسے چڑھا وہ بھی ہم سمجھ گئے۔ تو یہ نفس کی پہچان ہے، عرفان نفس ہے۔ نفس کیا ہے؟ یہاں سے جو پہلے بھی نفس موجود تھا اور نفس ابھی موجود ہے، ہم صرف نفس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں رہے گا، آخرت میں نہیں رہے گا۔ وہاں تو نفس مطمئنہ، نفس کاملہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس قدسیہ موجود ہوں گے۔ وہ قدسی روح، قدس، نفس قدس۔ اب جب آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا گیا تو آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوئی، حابیل اور قابیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا مجھے قربانی دو، تو ایک کو جو ہے یہاں پر شیطان نے بخیلی ڈالی کہ تو خراب چیز دے ورنہ تیرے پاس ختم ہو جائے گا، ویسے بھی اس کو دینا ہے، اس نے کون سا کھانا ہے، دیگر معاملات، کئی طریقے کے وسوسے شیطان نے ڈال دیے۔ اور جب یہ وسوسے ان کے دماغ میں آئے تو وہ بخیل ہو گئے، یعنی انہوں نے بخیلی کی، سب سے خراب چیز دی ہے نا، جو سڑا ہوا حصہ تھا وہ پیش کیا، تو قربانی قبول ہو گئی ایک کی اور دوسری قبول اس وجہ سے نہیں ہوئی۔ اور پھر نکاح کا مسئلہ آیا، تو اب جب نکاح کا مسئلہ آیا تو شیطان نے کہا کہ تو شیطان نے ایک اور وسوسہ ڈالا جس کی وجہ سے ان کے اندر حسد بھی آ گئی۔ اب جب حسد آ گئی
تو اس حسد کی وجہ سے کیا ہوا؟ پہلے یاد رکھنا شیطان نے وہاں پہ بھی جنت میں وسوسہ ڈالا تھا اور یہاں پر بھی وسوسہ ڈال کے عمل کی طرف بلا رہا ہے، خود ہاتھ پکڑ کے نہیں کروایا۔ یعنی نفس کو گائیڈ کرتا ہے شیطان ظلمت کی طرف، اندھیرے کی طرف، اور نفس ایک ایسی چیز ہے جو نور کی طرف بھی جاتی ہے اور نار کی طرف بھی، آگ کی طرف بھی جاتی ہے اور نور کی طرف بھی۔ نفس کو آپ برا بھی نہیں کہہ سکتے، نفس کو آپ مکمل اچھا بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے نفس اچھا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا ہے نفس مطمئنہ کے بارے میں، نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ نفس کو برا بلا مت کہو، بلکہ نفس کو سمجھو، اس کو پہچانو۔ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو اپنا دوست بنایا اور پھر میں نے مقام قرب طے کیے، دیگر معاملات ہیں۔ اور پھر سورہ المائدہ کی ہی آیت میں آتا ہے، پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، سو اس نے اس سے قتل کر ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یوں اس کے اندر ظلمت کا پورا اظہار ہوا، ظالم ہو گیا پورا، کہ اس کے اندر وہ عناصر آ چکا تھا، مگر یہاں پر جو اظہار ہوتا ہے وہ علم کا۔ اگر یہ علم آپ کے پاس ہے اور اس کے باوجود بھی آپ عمل کرتے ہیں وسوسوں پر، خیالات پر، گویا تم لوگ علم کے باوجود گمراہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے نفس کی پہچان کی ہی نہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے نفس کی پہچان کرو گے تو اپنے رب کی پہچان ہوگی۔ یوں نفس کے درجات سامنے آتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے موضوع میں نفس امارہ کے بارے میں پورا تفصیل سے بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہاں پر آ کر جو نفس تھا اس کے اندر سے ظلم کا اظہار ہوا۔ اب صفت حیوانی اور صفت شیطانی کے بارے میں بھی انشاءاللہ اور دیگر تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے حیوانی صفات اس کے اندر آئی، جو کہ نفس امارہ کے اندر وہ ٹاپک کور ہو جائیں گے۔ آپ صفت رحمانی، روح رحمانی کے بارے میں اچھی طریقے سے جان چکے، اور نفس ظلمانی جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی جان چکے کہ اس کا عناصر آ چکا تھا اور اس کو بھی اس کی غذا چاہیے تھی۔ اگر تم نور دو گے تو وہ نور لے گا، اگر تم نار دو گے تو وہ نار لے گا۔ بس وہ ایک خواہش کرتی ہے اور اس کو تم نے چلانا ہے، ایک گھوڑا ہے نفس جس کو تم جیسا قابو کرو گے بس وہ چل پڑے گا۔ تو آج کے اس موضوع میں ہم نے نفس کے درجات، کس طریقے سے نفس بنا اور نفس میں کیا کیا موجود ہے، یہ جاننے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر موضوع ذرا برابر بھی پسند آیا ہے تو اس کو لازمی جو ہے آگے شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک بھی اس چیز کا عرفان پہنچے، اور اگر یہ عرفان لوگوں تک پہنچتا ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پانے کی طرف چلیں گے، نفس کو اور بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر موجود کیا کیا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے آنے والے موضوعات میں آدم کی امانت، خلافت کا راز، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یہ کون سا راز ہے کہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور وہ کون سی امانت ہے جو پہاڑوں نے، زمینوں، آسمانوں نے انکار کر دی، مگر آدم علیہ السلام نے یا پھر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔